تمام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عمر والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طارق المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار اربوجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آج غالباً 6 جمادی الثانی ہے اور 22 جمادی الثانی کو حضور کے رفیق سفر، رفیق حضر، رفیق قبر، رفیق حشر، حضور کے یار غار، یار مزار، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال باکمال ہے۔ اسی عظیم ہستی کی بارگاہ میں آج خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی، پھر حق سننے کی، سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو سورۃ العصر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلاق عالم نے فرمایا کہ والعصر، کہ تیزی سے گزرنے والے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تلاوت کردہ سورہ مقدسہ میں 4 خوبیاں جو ہے بیان کی ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے، لیکن جن میں 4 خوبیاں ہوں گی کہ ایمان کامل ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے، حق کی تلقین کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے، یہ 4 خوبیاں ہیں۔ تو یہ 4 خوبیوں والے جو ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، تو جن میں یہ 4 خوبیاں نہیں ہیں وہ انسان کس میں ہے؟ گھاٹے میں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ جو نفع نقصان کی ذات مالک ہے، من لا ينفعک ولا یضرک، اس کی ذات کے علاوہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ کوئی نفع۔ تو اس ذات نے کہا کہ نقصان میں کون انسان ہے؟ جن میں یہ 4 خوبیاں نہیں ہیں، یہ جن میں 4 خوبیاں نہیں۔ اور جس عظیم المرتبت ہستی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی ذات میں یہ 4 خوبیاں کمال درجے کی پائی جاتی ہیں۔ سوچ کے سبحان اللہ کہہ دینا۔ رب نے کہا جنہیں 4 خوبیاں گھاٹے چ نہیں، تو جس ہستی میں جسٹ یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی، کیوں؟ ایمان والے اور بھی بہت ہیں، اعمال صالح کرنے والے اور بھی بہت ہیں، حق کی بات کرنے والے، تلقین کرنے والے، تبلیغ کرنے والے اور بھی بہت ہیں، صبر کی تلقین کرنے والے اور بھی بہت ہیں۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق وہ ہوا جس پہ آپ نے غور نہیں کیا کہ 4 خوبیاں کئیاں جو ہو گیا، 4 11 جتے ہیں ہی ہیں نے، 4 11 جتے ہیں ہی ہیں نے، اور رنجوی میں، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں جس کمال درجے میں یہ خوبیاں ہیں اور کسی مائی کے لال میں ہے ہی نہیں۔ پہلے ایسے کروں تو سمجھ لو نا۔ اب یہ بات کی ہے، اس پہ آگے بات بھی ہم کریں گے۔ اب سب سے پہلے اس میں کیا چیز ہے جی؟ آمنو، بنیادی چیز کیا ہے جی؟ ان الذین آمنو، جو ایمان لائے، جو کیا لائے؟ بولے جو ایمان لائے۔ بات سمجھ آئی؟ تو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ 4 خوبی ہے نا جڑے گھاٹے، تو پہلی کون سی ہے؟ جو ایمان لائے۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کے بعد کوئی غوث ہو، کتب ہو، بدال ہو، اوتاد ہو یا قطب عالم ہو، وہ کسی صحابی رسول کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، ان کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ ان کے پاس ایمان ایسا ہے، ان کے پاس ایمان ایسا ہے کہ جس ایمان کو اللہ رب العزت نے دوسرے ایمان والوں کو رول ماڈل بنا دیا ہے۔ نہیں ہجے بھی نہیں گل نہیں سمجھ رہی، ان لوگوں کو ایمان ایسا ہے کہ جڑے بعد چوں آنے والے نے انہاں واسطے انہاں دے ایمان نو کی بنا دیتا؟ کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لے آنا انج جنہیں میرے نبی دے یار ایمان لے آئے نے، پھر انہوں نے ہدایت منگن دی بھی لوڑ نہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے۔ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے مولا، ہدایت دے، ہدایت دے، ھدی للمتقین، قرآن ہدایت متقین کے لیے، ھدی للناس قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت مانگو، ہدایت مانگو۔ تو ہڈے جو بھی جب دعا مانگتا ہے یا اللہ نو ہدایت دے، یا اللہ میری اولاد نو ہدایت دے، شاگرداں نو ہدایت دے، مریداں نو ہدایت دے، یاراں نو ہدایت دے، محلے داراں نو ہدایت دے، یا اللہ انہوں ہدایت دے، اور کوئی کرنا ہو یا اللہ انہاں نو ہدایت دے، یا اللہ انہاں نو۔ جب طائف والے نے پتھر برسائے آمنہ کے لال نے، انہوں نے بھی دعا مانگی، انہوں نے کیا الٹ پلٹ کر دی؟ کیا نہیں، اللہم اہد قومی، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے، یا اللہ میری قوم نو ہدایت دے، یا اللہ میری قوم اسریہ نے ہدایت دے۔ آمنہ کے لال نے بھی کیا ہدایت دے، ہر بندہ کہتا ہدایت دے، ہدایت منگنی چاہیے، ہدایت چاہیے، گمراہی نہیں چاہیے، ہدایت چاہیے، ہدایت رحمان دے رستے تے لے، گمراہی شیطان دے رستے لے، ہدایت سب نو چاہیے۔ نہ سن آمنہ کے لال دے تھرو اللہ رب العزت نے سچی سچی لا ریب کتاب چ کیا انہاں کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ، صحابہ ورگا جے ایمان لے آنا فقد اہتدوا، تے قد لا کے کہہ چھڈیا میں ہدایت دے دتی۔ کیسا ایمان ہوئے گا؟ نہیں سمجھ آ گئی؟ ان جیسا کی اوے بولو اے ان بمثلی ما آمن، ٹھیک ہے نا، انہاں دی مانند، ان کی طرح۔ ان سیانے میں نے بیٹھے ہو دسو جڈا مرضی بندہ ٹل لا لے اس جیسا ہو سکتا ہے جیسی اصل چیز ہوتی ہے؟ بتائیں نا، جیسا جیسا ہی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جیسا جیسا ہی ہوتا ہے، جیڑی اوریجنل شہر ہے وہ اوریجنل ہی ہے نا، کیا ان جیسا وہ نہیں، جا کے رہو یار، وہ نہیں، ان کی طرح ایمان لے آؤ، نہیں جنہیں اے لے ہے اے ہی رہ کے آؤ، نہیں ان جیسا، کیونکہ اے دینا بولی ہے، اے دینا بولی ہے، چوری میں ایمان کرن نہیں دینا، ڈاکہ میں پان نہیں دینا، آمنہ دے لال دے شگرد نے انہیں ہاتھ دیتا، ہاتھ دے میں نہ ہو نہیں دینا، اینا ورگا اے نہیں۔ اینا ورگا کہ جوڑا اینا ورگا لے آوے او تے ہدایت یافتہ ہے، کہ جنہی کاپی ماما پہ کرنا ہے او بھی ہدایت عالم کی ہے۔ انہوں نے ایمان کس درجے تے وے، انہوں نے ایمان کس سٹیٹس تے وے، انہوں نے ایمان دا معیار کی ہے، انہوں دا ایمان کامل کتنا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھیں نفس ایمان سب کا ایک جیسا ہے۔ توجہ، نفس ایمان یعنی تسی بھی ایمانداروں بھی ایمان، ایک مطلب نفس ایمان، نفس ایمان میں سب ایک جیسے ہیں۔ انہوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھیا اسی بھی اس لجپال نبی کا کلمہ پڑھیا، تو نفس ایمان میں سب برابر ہیں، کمال ایمان میں سب برابر نہیں ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرات صحابہ کمال ایمان تھے، کی نے بولو بولو کی نے؟ چلو جی سمجھ نہیں اور سمجھا دینا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14،
اللہ کے عالم نے فرمایا زُجِّرَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کی ہے کہ جڑے لوگ نے نا ان کے دل مرغوبات کو پسند کرتے ہیں، مرغوبات کو جنہیں رغبت مرغوبات کو پسند، کئی مرغوبات، عورتیں، لڑکے، نشان زدہ گھوڑے، مویشی، سونے چاندی کے ڈھیر، زمین، کھیتی باڑی، یعنی رب نے یہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت سجا دی، ان کی محبت ان کو خوشنما بنا کے دکھا دی لوگوں کو کہ ساڈے دلوں چ محبت خوشنما کی دی، عورتاں دی، پتراں دی، گھوڑیاں دی، سونے چاندی دی، کھیتی باڑی دی، زمین دی، انہاں دی محبت نے سجا دیتا ساڈے دلاں نوں، کڈی مرغوب ہونے اسی انہاں شیواں نوں تک کے گل ہن حضرات صحابہ دی کی شان ہے، فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ پاک نے اے صحابیو تواڈے دلاں نوں ایمان دے نال سجا دیتا۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بھائی دیکھیں، ہم جس گھر کو خوب سجاتے ہیں، جس گھر کو ڈیکور کرتے ہیں، وہ اتنا خوبصورت بن جاتا ہے تو جن صحابہ کے دلوں کو رب نے ایمان سے سجا دیا ان کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اگر میری سمجھ رہی، ہم گھر سجاتے ہیں سامان کے ساتھ، رب نے ان کے دل سجائے ایمان کے ساتھ۔ کیسی خوبصورتی ہوگی، کیسی بیوٹی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کیا کر دیے۔ اور اسی سورۃ الحجرات میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر بظہری میں لکھتے ہیں اس آیہ مقدسہ کے تحت، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل بنائے ہی تقوی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ کرو، بڑھیا سنے نہیں دوبارہ ہو رہی، تیرے خواب جانا آ جائے، تیرے پیار زمین پہ نہ لگ کر صحابہ اور نے اٹھ گیا بھی مردوہا نہ مکھڑا، سور پہ پہلے بھی مردوہا نہ مکھڑا۔ ان کے دل بنائے ہی تقوی کے لیے ہے۔ ہمیں کیا تقوی پیدا کرو، تقوی اختیار کرو، ہے یہ نا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کروں گا حق کے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تقوی اختیار کرو۔ حضرات صحابہ وہ نے جنہوں کا دل نہیں رب نے تقوی نے بنایا، سمجھ کوئی نہیں ہوتی ہے، یار نبی نے چنے رب نے، کیوں جی یار نبی نے چنے کہ نہیں؟ چنیدہ لوگ نے۔ اللہ اکبر کبیر الحمدللہ۔ تو کوئی سمجھ آ رہی بھی ہے نا ایمان دی کہ کوئی نہیں آتی بھی؟ آتی بھی ہے نا کہ ایمان تو سب کا با کمال اعلیٰ عرصہ کمال ہو گیا جنہیں ایمان دیا وہ کھولا یاد تو ساری گلا چھڈو، ہاں صحابہ جب کٹھے ہوئے درخت تھلے تو رب نے کی کیا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، رب نے ایمان والے تو راضی ہو گیا۔ مومن وہ نہیں جڑا اپنے آپ کو مومن آکھے، مومن وہ نہیں جنہوں لوکی مومن آکھن، مومن وہ ہے جنہوں رب قرآن چ مومن آکھے۔ رب نے انہوں نے ایمان کی گواہی دی، رب راضی ہو گیا جی انہوں مومنہ تو۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسا بات کی ہو سکتا ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ۔ تے ایمان دے سارے صحابہ دا کمال ہے نا ایمان، تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی جڑی انفرادیت ہے نا
وہ اے نے کہ وہ ایمان مصطفیٰ دے مظہر نے جنہوں نے سبحان اللہ نہیں کی انہوں نے لفظ مظہر کا نہیں پتا مظہر انہوں کہتے ہیں کہ جگہ مظہر جتھے اظہار ہوئے اس شے دا کی ہوئے جتھے کی ہوئے اس شے دا اظہار ہوئے تو کی دا او دا مظہر ہے تو میں کیا کہا کہ سیدنا صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ دے مظہر نے جو ہے تو کوئی نہیں ہے سبحان اللہ نہیں اگے گل کرنی پینی ہے پھر تاری توجہ ہونی ہے سننا ذرا ویکھو نا ہن قرآن چاہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کہ رسول بھی مان لے آئے تے مومن بھی مان لے آئے تے جدو واؤ آ جاتا ہے نا عربی دے وچ تے پھر واؤ تو پہلے جڑا ہوندا ہے وہ ہور ہوندا ہے واؤ تو بعد تو پڑھ لیا کام اے پڑھ لیا عاطف اور معطوف میں مطابقت نہیں ہوتی پڑھ لیا انہوں نے دس جنوں سمجھ نہ آوے عاطف تے معطوف جہدے وچ واؤ ہوندی ہے اور کر کے جڑی شے ہوندی ہے نا اسی دیکھو جو ہے میں اور یہ چلے ہیں چلے یہ بھی چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے بھی چل رہا ہے جو بھی چل رہا ہے جب عربی جو واؤ آ جائے نا یہ مطلب ہے پہلا ہو رے تے بعد والا ہو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون رسول بھی مان لیا ہے مومن بھی مان لیا ہے بلکہ مومن ہم نہیں انہوں نے جڑا ایمان لیا ہے ایک خاص مومن ہے اسی پہلے ایمان پھر مومن تو جو ہے تو اٹھل خیر گل دور نکل جائے گی رسول بھی ایمان لیا ہے مومن بھی ایمان لے پتہ لگا رسول کا ایمان ہو رہے مومنہ کا ایمان ہو رہے ان مومنہ کا تو میں کوشش کر رہے ہیں دسن دی کہ اے ایمان اے کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ بھی آ رہی ہے آمنہ تو انہوں نے کون سمجھائے جی انہوں بارے تو کون سمجھائے جی پیدر ہی وکھرے نے انہوں نے کیفیت ایمان دی کی انہوں نے دس سکتے ہیں اللہ کیفیت دے حضرات صحابہ اللہ کیفیت دے ٹھیک ہے انہوں نے سمجھا نہیں سکتا ایک مثال تو میں سمجھا لے کہ تمہیں سمجھ آ جائے میں بولو سارے اتنے بیٹھے ہو کہ تمہیں کو پوچھے جی اے مسجد سیدہ آمنہ دی باریاں کنیاں نے کہ تسی تاک کے دار دے ہوئے 1 2 3 ٹھیک ہے نا تے اس علم کو پتہ کی کہندے نے اے ہوندا ہے حضوری علم کیڑا علم کہ تسی مشاہدہ کیتا تے تسی نہ چھڈیا کہ مسجد آمنہ دیاں 3 باریاں ہیں اے علم حضوری علم ہے وہ کیوں گیا ایک بندہ تواڈے کو سن کے کہے کہ مسجد آمنہ دیاں 3 باریاں نے انہیں جنہیں سن کے کہا نا وہ علم حصولی ہے انہیں حصول کیتا تواڈے کولوں تواڈا حضوری ہے جنہیں سن کے کیتا وہ دا حصولی ہے سمجھ آ جاؤ نا سارے کا ایمان کتوں سن کے ہوا ہے آمنہ دے لال تو تے حصولی تو میں دس دیا حضوری نے کہ دسا نہیں اجے سبحان اللہ جنہاں دی نہیں سمجھ انہوں نے بھی کوئی نہیں سارے لڑ باوے تے بیٹھے نے میں تانوں دسنا نا اے تے پتہ جے نا ایمان والا ہوئے جڑا ماں پیو تو ود پیار کرے آمنہ دے نال بیوی بچوں تو ود کرے پتہ جے نا متفق علیہ حدیث ہے نا پڑھی 10ویں دے سارے 10 بھی ہے پڑھی ہے نا اولاد تو بھی ود پیار کرے گا او مومن ہے ایمان والا ہوئے بولو او مومن ہے بیوی تو بھی ود ماں تو بھی ود وہ بولی جا ہوئے پیو تو بھی ود دھی پتر تو بھی ود یارہ بیویاں تو بھی ود موسنا تو بھی ود تعلق داروں تو بھی ود رشتہ داروں تو بھی ود بلکہ والناس اجمعین تیرا کسی کا تعلق ہے مگر نہیں ہے انہوں تو بھی ود مومن کون ہے جڑا سب تو ود آمنہ دے نال پیار کرے انہوں کیا آمنہ دے نال نے وہ ایمان والا ہے وہ کہڑا ہے کہ مومن ہو جڑا سب تو ود پیار کرے اور جس ہستی نال پیار کرنے والا ایمان والا ہے اس ہستی دے اپنے ایمان توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں ہے میں کیا دساں بھائی نہ سمجھ لو نا جنہاں لو کرنے والا مومن ہے نا جنہاں لو کرنے والا مومن ہے
यानी जेड़ा उन्होंने मुहिब बन जाए ना वो मोमन है, जेड़ा मुहिब बन जाए वो मोमन है। उस महबूब ने अपने लेवल की होएगा की दसा मैं तुहानू की दसा, दसो की दसा। जेड़ा सारा कुछ छड्ड छडा के ओदी बारगाह च जावे ना वो मोमन है। चलो सौखा सारा कुछ छड्ड छडा के लगदे लगींदे रिश्तेदार अग्गा पिछा कारोबार छड्ड के जेड़ा ओदे कदमां च जावे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਮਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵੇ ਮੂਮਨ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ अल्लाह अकबर कबीरा। इबरीस किताब में ना शाह अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह ताला ने शमाली अफ्रीका के गौस ने वो सी है जिन्हों को डिवाइन नॉलेज है। डिवाइन नॉलेज समझते जो कि मदरसे मदरसे च ना गया हो इनमें वह भी जिद को हो कसबी ना हो पहला साल दूजा साल तीजा साल नहीं हर साल इन्हों को डिवाइन नॉलेज शाह अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह इन्हों की किताब अल इबरीस चेक करो ना। किताबें टैड में परेशान हो गए वेख के अजे ना किताब इन्होंने मदरसे का मुंह नहीं वेख्या। नहीं समझ आ रही? जिन्हें मदरसे का मुंह नहीं ना वेख्या उन्होंने का मुंह किते होर लगा होता ना जी। जिधर मुंह असल करना चाहिए ना मदरसे जाके उधर बंदे का मुंह कोई नहीं होता, पहले मुंह उधर ही ला लेंगे ने। नहीं समझ आ रही? चलो खैर छो पर एडा समझाने की लोड़ कादी है। आखिर आई फो थोड़ी होना तू अगले जिम्मे जिंदा रहना थोड़ी बहुत छेती हो नहीं सकती। मैंने पता ना वो वजह मेरे को लहरा पूछे कोई की वजह होती मैं तुम दसांगा पक्की गल छेती मरन वाले है ही नहीं। हाय 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 मरन वाले भी हर दूजे तो मरते फिरते ने। जरा बंदा अपना आप सामभ के बैठा उन्हें की मरना है उन्हें तो पता मैं जीना है तो सामभ के बैठा अपना आप तवज्जो है। हाँ सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या करो जेब तुम गए हथ रख के ना मसीत भी 10-20 रुपए बिल्कुल नहीं पाने तो पाने भी 10 ही पाने ने। मेरे को लंगर आया ना अगले दिन तो 10 ही 10 मेरी थुक मुक गई गिन गिन के। हाँ भजे पैसे क्यों बुढ़ी में जाके 100 तो घट दे बाहर नहीं लगता 50 100 दसा की इतने भरमार गिला बात होएगा लंगर चेक करना जरा तो यार तानू अल्लाह पूछे तो पाटे टुटे ऐसा मैं हिसाब लाना कि जो कोई पाटे पुटे देवे नोट करना उन्होंने मैं ऑपरेशन करांगा इतने। हाँ फिर आते जी भाई दीन बड़े दीनदार हो तुम फकीर बाल में देना नवा नोट कट गए तो मसीह चलता पाऊ जरा कितने ना चले अल्लाह चलाएगा। माशाल्लाह बड़ी गल है, अल्लाह भला करे थोड़े कोशिश दे रख लिया करो और जुम्मे तो जुम्मे को लंगर च 50-100 पाना तुम मस्कीन गरीब नहीं हो जाते। जब रब कहना कि किसी के उत्ते तुम खर्च करोगे तो तुहानू घट्टो घट 10 गुना ज्यादा तो 70 ते जिन्ना भी निजाम वखरा है ये इंफाक फी सबीलिल्लाह मैंने जुम्मा पढ़ाना पैना 7-8 साल पहले पढ़ाया उदों चलता ठीक सी तो मैं ना वो तुहानू दसांगा जो बंदा कहता वो दूजे ते खर्च करो अपना घर बार चलाए उनके ते खर्च करो घर बार उन्होंने मैं ना देंगा तो उस कहने वाले जो घर से खर्च होएगा तो फिर कितना को अता फरमाएगा। वो हिया करया करो शर्म करया करो। हाँ मस्जिद के ख्याल रखा करो ना मसीह दी कोई दुकाना ने दसो ते ना असीं कापी छाप के किसी फैक्ट्री च गया कोई साबित कर दे किसी को कभी बोरी भी जाके लैके आए जेड़ा जिन्होंने रब ने तौफीक दी आप जरा कर दे क्या बात है। कभी चलपी साहब बैठे ने मैं तो बिल्कुल ही नहीं यानी कि इधर उधर होंदा तो पूछ लो कोई कापी कोई चक्कर नहीं समझ आती ठीक नहीं होती ते तुहाडे घर चलाने औखे होए ने ते बड़ा सौखा होया ये भी बिल भेज दे बाबा याद उन्होंने मिलने जाके बिल बुल कोई ना भेजन तो कोई थोड़ा ख्याल करया करो समझ नहीं आ रही तुहानू। हाँ अपने मैं तुहानू कह दे तो कहने का फायदा भी कोई नहीं। हाँ माशाल्लाह हाँ मैं उहदे कोल लेना जिहदे कोल सारा जग लैंदा तुसीं कहो कोई रब देंदा तो मैं कहां तुहानू देंदा तो मैं कहदा शाना मतलब मैं कहदा कोई थोड़ा 4 किताबां पढ़ीआं ने तवज्जो है तुहाडी ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 100 ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਗਏ ਔਨ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जो कोई जरूरतमंद हो सारे चलो मसीह 10 रुपए नहीं पा रहे जी कि कोई जरूरतमंद होना है वो मैंने लाजमी मिले उन्होंने 500 दिया तो मैं सही तालब से क्या पुत्र ही नहीं। हाँ मैं मेरे सौदा कर लो जो मसीह दे जो नहीं मेरे को हर जुम्मे मेरे घर आ जाएगा चलो मौकी गल आप बड़ी गल कर छड़ी नहीं समझ आई जेड़ा रब के घर च देर जोगा नहीं उस घर वाले ने मैंने वह दिता इन्ना कुछ दिता मैं तुहानू सामभ सकना है ना तो मेरे को आ जाए तो हया करया करो थोड़ी जी सुभान अल्लाह हया तो भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए क्योंकि जिंदगी हया नहीं वो ईमान कोई नहीं है भी हदीस पाक है। अल्लाह अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा अल इबरीस की किताब का नाम है शाह अब्दुल अजीज दिबाग रहमतुल्लाह तआला अलैह है जी
آپ لکھتے ہیں کہ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں، جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں وہ حضور کی خاص شانوں کے مظہر ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر آپ کے ایمان کے مظہر ہیں۔ جتنے بھی خلفائے راشدین ہیں حضور کی خاص شانوں کے مظہر ہیں، سیدنا صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہیں۔ ایمان مصطفیٰ تو سمجھ نہیں آ سکتا، مطلب اداسی چڑھیا ہے تو ایمان ابو بکر کتوں سمجھ آئے گا؟ لیکن ایک گل سرکار نے فرما چھڈی ہے، وہ تو سمجھ آ ہی جائے گا۔ وہ کیڑی گل ہے؟ آمنہ دے نال حسین دے نال جان صدیق دے یارگار حبیب کردگار احمد مختار امت دے غمخار تے نبیاں دے سردار نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں پوری امت کا ایمان ہو، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان ہو، وہ پلڑا بھاری ہوگا جس میں ابو بکر صدیق کا ایمان ہوگا۔ کیسا کمال کا ایمان ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ کیسا کمال کا ایمان ہے۔ اجے بھی میرے سمجھ نہیں آئی، ایک اور گل کرو پھر بھی سمجھ نہ آئی کہ اگلا جمعہ ہے گا اجے میں تو بالکل فوت ہو رہا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو میں تو اور یہ کر دیا کہ جڑے پلڑے چ پوری امت کا ایمان ہے نا، اسی پلڑے چ نا مولا علی کا بھی ایمان ہے جڑا کوئی ایمان ہے۔ جملہ نہیں سکنا، ہماری تو تقریر ختم کر دیں گے، جملہ نہیں سکنا۔ جڑا پوری امت کا ایمان ہے نا جس پلڑے چ مولا علی کا ایمان ہے، تے مولا علی نے ایمان والے آقا نے کی کیا بولا؟ ایک کلے ایمان ہے، پورا ایمان ہے، پورے دے اوتے تے کچھ بھی نہیں ہوگا، پورے دے تھلے ادھورا ہے، پورے دے اوتے تے پھر پتہ نہیں پورا تو ہو گیا تے اگے کی ہونا ہے؟ یہ جڑا کلے ایمان ہے اس تو تے کی ہونا ہے جتھے ہو ہی کل گیا۔ وہ کلے ایمان کا بھی اسے پلڑے چ ایمان ہے تے کلے ایمان تو بھی اگر کسی کا ایمان بھاری ہے کائنات میں سیدنا صدیق اکبر ہے۔ نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی نگر نگر گلی گلی۔ نعرہ صحیح لایا، توجہ ہے، نعرہ تو کوئی ہے نہیں سمجھ آ گئی چیزیں کی گل ہے نا، نعرہ کی ہے ایک ہی ہے نا، میرا اینجل کی تھا بس ہے نگر نگر گلی گلی علی 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 تو گلی گلی نگر نگر وہ گھر کو سمجھ آ رہی ہے؟ پتہ لگا ایک کو میکی نے تے جڑے نعرے جت کو میک نے تے تیرے کلام چ کو میک کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ایک کو میکی نے تو اپنا حساب لا تو وکھو وکھ ہویا پیا ہے۔ تے سیدنا صدیق اکبر دے ایمان دا وزن دیکھ لیا تو ہن جے گل شروع ہوئی تو باقی گل انشاءاللہ ایتھوں ہی اجے میرے سال ہی ہاتھ رہندا ہے تے ایمان تے سب دا کمال عرفات اعلی حضرات صحابہ دا رول ماڈل کہ انج لے آؤ گے تے ہدایت یافتہ ہو گے، انج دا مینوں ایمان چاہیدا ہے۔ اے دا مطلب ہے جڑا رب کہہ رہا ہے انج چاہیدا ہے، اے دا مطلب ہے پرفیکٹ ایمان ہے۔ کی ہے؟ پرفیکٹ۔ مینوں انج دا چاہیدا ہے، صرف چاہیدا نہیں مینوں سوٹ سی دے نہیں، انج دا سی دے۔ نہیں سمجھ آ رہی تمہیں؟ صرف سوٹ نہیں چاہیدا، انج دا سی نہیں، کام نہیں چاہیے انج دا کرنا ہی، جب کوئی کہہ دے نا انج دا تو دوجے وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ جی رب نو پسند ہی نہیں تو ایمان اس ایمان دا فائدہ کی؟ رب نو پسند ہوئے جڑا حضرات صحابہ دا ایمان تے انہاں وچوں کسے دا لیول دا ایمان ہے، کمال دا ایمان ہے امتیاں تو تے وہ حضور دے یارے غار تے یارے مزار سیدنا صدیق اکبر دا ایمان ہے۔ اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک اس صحیح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہوں نے قربانیاں کا صدقہ سانوں ہی قربان ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایتھوں ہی اگلے جمعے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔